الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اس ہندوستان کی سرزمین پر رہنے کی سعادت حاصل کی ہے. ہم اس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں. یہ ہمارا ملک آپسی پیار اور محبت کا گہوارہ ہے. اس ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، سب آپس میں مل کر ایک دوسرے سے محبت اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں. اس ملک میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو اور مذہب اسلام کو فروغ دیا. چنانچہ تقریباً 1000 سال تک اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن مسلمانوں کی حکومت کے آخر میں اس ملک میں انگریز نے اپنا تسلط جمانا شروع کیا. چنانچہ انگریز اس ملک میں کلکتہ میں آیا اور اس نے کلکتہ میں اپنی حکومت قائم کرنے کا ارادہ کیا. تو نواب سراج الدولہ کے نانا علی زرداری نے ان کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد سن 1756 عیسوی میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور ان کو اس ملک سے نکالنے کی پلاننگیں کر لی اور ان سے مقابلہ ہوا. تو انگریز اپنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر چھپنے پر مجبور ہوا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا. آگے چلیں تو سن 1782 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، قطب و ابدال میں ان کا شمار ہوتا تھا. کبھی وہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. چنانچہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے تقریباً 4 مرتبہ لڑائی کی، اور جب ٹیپو سلطان شہید سے ان کا مقابلہ ہوتا رہا، لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب انگریزوں سے مقابلے کے لیے جاتے ہیں تو رات میں تہجد کی نماز پڑھ کر انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہیں، اور مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی ان کو شہادت عطا کر دیتا ہے. چنانچہ سن 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا.
اور جب ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے شہید کر دیا تو یہ کہا کہ آج سے یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے. لیکن ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے اپنے قبضے کو آگے جمانا شروع کیا. چنانچہ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز دلی تک پہنچتا ہے اور جب دہلی میں وہ اپنا قبضہ جمانا شروع کرتا ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے ان سے مقابلہ کیا اور ہندوستان کی تمام عوام سے یہ کہا کہ اے مسلمانوں، اے کافروں، اے ہندوستان میں رہنے والوں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اب انگریزوں سے مقابلہ کرو. آج کے بعد انگریزوں سے مقابلہ کرنا اور ان سے جہاد کرنا تمہارے اوپر ضروری اور لازمی ہے. چنانچہ اس قول کے نتیجے میں اور اس بات کے نتیجے میں انگریزوں نے حضرت کی ساری جائیداد کو قرق کر لیا اور آپ کے مدرسے کو بند کروا دیا اور آپ کی مسجد کو بند کروا دیا اور آپ کو زہر دیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ کے سارے جسم پر داغ پھیل گئے سفید. لیکن اسی ضمن میں حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے 2 شاگردوں کو تیار کیا، حضرت مولانا سید احمد شہید رائے بریلی اور شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ. ان دونوں شاگردوں کو تیار کیا اور ان دونوں شاگردوں نے تمام ملک میں سفر کیے اور لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں، انگریزوں سے مقابلہ کرنا اور انگریزوں سے جہاد کرنا اس ہندوستان میں تمہارے لیے ضروری ہے. سن 1824 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبد العزیز نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہو گیا. یہ سلسلہ چلا. اس کے بعد حضرت کے 2 شاگرد جو حضرت نے تیار کیے تھے، انگریزوں سے ایک مقابلہ سن 1831 میں بالا کوٹ میں ہوتا ہے. اور بالا کوٹ میں جب انگریزوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہاں بھی مسلمانوں کو اور اس ملک میں رہنے والے تمام انسانوں کو فتح حاصل نہیں ہوتی. پھر یہ سلسلہ چلتا ہے اور سن 1847 کی جو جنگ آزادی آتی ہے، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سن 1847 سے اس ملک میں مسلمانوں نے اور کافروں نے اور غیر مسلموں نے انگریزوں کو بھگانے کا کام کیا ہے. لیکن میرے بھائیوں، سن 1757 یا 56 عیسوی سے لے کر سن 1847 تک کا وہ زمانہ ہے جس زمانے میں مسلمانوں نے، ان کے علماء نے، ان کے رؤساء نے، ان کے بڑے بڑے تاجروں نے قربانیاں دی ہیں. سن 1847 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم کی بنیاد رکھنے والے ہیں، جنہوں نے قوم کو ایک ایسا ادارہ دیا کہ جس کا فیض آج ساری دنیا میں جاری و ساری ہے. شاملی کا میدان ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن اس مقابلے میں بھی مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملتی ہے. جب مسلمان اور اس ملک کا رہنے والا، چاہے وہ غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، جو بھی اس میں مقابلے میں حصے لے رہے تھے، انہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. انگریز چونکہ اپنے قدم کو آگے بڑھا رہا ہے، اب مسلمانوں میں علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مائیں اپنی عزتیں بچا رہی ہیں، ان کے شوہروں کو شہید کر دیا گیا. اب انگریزوں نے ایک پلاننگ کی
کہ ان مسلمانوں کے اولاد کو اپنے قبضے میں کیا جائے، ان کے بچوں کو عیسائی بنایا جائے، ان کے بچوں کو اسلام سے پھرا دیا جائے۔ چنانچہ عیسائی پادری مسلمانوں کے گھر جاتے اور ان سے کہتے کہ تم اپنے بچوں کو ہمیں دو، ہم ان کی فری تعلیم کا انتظام کریں گے، ہم ان کو فری پڑھائیں گے۔ پھر ہمارے اکابر کا مشورہ ہوا اور اس مشورے میں ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں لائے۔ سن 1866 میں دارالعلوم دیوبند کو بنایا گیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی تاکہ ہمارے مسلمان بچے اس مدرسے میں آ کر پڑھیں، اور پھر لوگوں کو لالچ دیا گیا کہ فری پڑھائی ہوگی، فری ان کی تربیت ہوگی، اور یہ دارالعلوم اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس دارالعلوم سے وہ افراد تیار ہوں، اس دارالعلوم سے وہ افراد نکلیں جو بڑے ہو کر ملک کی آزادی کے لیے اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے اس ملک میں جینا مشکل نہ ہو، بلکہ اس ملک میں تمام کے تمام لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں۔ چنانچہ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور اس دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی اور جنہوں نے اپنے شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو دوسرے ملکوں کا سفر کرایا ہے اور تمام ملکوں میں جا کر انہوں نے ایک فضا بنائی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانا ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں انگریز کا تسلط ہو چکا ہے، انگریز اپنے قبضے کو جما رہا ہے، لیکن اس تحریک ریشمی رومال میں مسلمان کامیاب نہیں ہوئے۔ چنانچہ حجاز سے حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کو گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا میں آپ کو جیل بھیج دیا گیا اور آپ کو ستایا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا۔ تاریخ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ انگاروں کو بھڑکایا جاتا تھا اور اس کے اوپر حضرت شیخ الہند کو لٹایا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا، اے شیخ الہند اپنی زبان سے ایک لفظ نکالنے کی ضرورت ہے، آپ اپنی زبان سے یوں کہہ دے، آپ اپنے قول سے مکر جائیں تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن حضرت شیخ الہند یوں کہتے تھے، اے انگریز سن، میں اس بلال کا وارث ہوں، میں اس بلال کا وارث ہوں کہ جس کو مکہ کی سرزمین پر لٹا کر اور مکہ کی سرزمین پہ جس کو تپایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کو، اللہ کے دین کو، حضور کو، آپ کی رسالت کو نہیں چھوڑا ہے۔ مجھے کتنا ستایا جائے، میری جان تو جا سکتی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اپنے قول سے نہیں پھرا سکتا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ جب مالٹا سے تشریف لائے، جب آپ کو جیل سے رہا کیا گیا، اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا، انتقال میں جب لوگوں نے آپ کو نہلایا اور آپ کو نہلانے کے بعد جب آپ کے جسم کو دیکھا گیا تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جو آپ کے شاگرد رشید تھے، جو آپ کی محبت میں، صرف استاد کی محبت میں مالٹا کی جیل میں رہے ہیں، جب لوگوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الاسلام آپ تو حضرت شیخ الہند کے ساتھ رہتے تھے، ہمیں یہ ماجرا بتلائیے کہ آپ کے جسم پر خون نہیں ہے، آپ کے جسم پر گوشت نہیں ہے، آپ کے جسم پر صرف ہڈی ہڈی نظر آ رہی ہے۔
آپ کے جسم کے گوشت کا کیا ہوا؟ تو حضرت شیخ الاسلام رونے لگے، آنسو نکل گئے اور کہنے لگے میرے استاد نے منع کیا تھا اس راز کو فاش کرنے سے، لیکن جب بات سامنے آ گئی انگریز میرے استاد کو انگاروں پر لٹاتا تھا، اور انگاروں پر لٹانے کی وجہ سے میرے استاد کے جسم کا گوشت ختم ہو گیا، بس ہڈیاں باقی رہی۔ مسلمانوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اکابر علماء کی تاریخ کو جانیں۔ آج مسلمانوں نے اپنے علماء کی تاریخ کو فراموش کر دیا، اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دے، جو قوم اپنے بڑوں کی تاریخ سے ناواقف ہو جائے، اس قوم کا وجود اور اس قوم کا عدم برابر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ہندوستان کی جو آزادی ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہم جو مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو مدرسوں میں قرآن اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، یہ انہی اکابر علماء کی دین ہے کہ جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تقریباً 200-300 سال کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں سب سے زیادہ اگر قربانی کسی نے دی ہے تو وہ مسلمانوں نے، مدارس اسلامیہ نے، اور مدارس اسلامیہ سے نکلنے والے مسلمانوں نے اور ان کے علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے ہم اپنی تاریخ کو یاد کریں، اپنے بچوں کو بتلائیں، اپنے بچوں کا ذہن بنائیں اور ان کو سمجھائیں کہ اس ملک میں قربانیاں دینے والے شیخ الہند ہیں، اس ملک میں قربانی دینے والے ٹیپو سلطان ہیں، اس ملک میں قربانی دینے والے نواب سراج الدولہ ہیں، اور آخر میں چل کر اس ملک کی آزادی میں قربانی دینے والے سبھاش چندر بوس ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، اور ان کے علاوہ اور ان کے رفقا ہیں۔ یہ بعد میں جب مسلمانوں کے ساتھ لگے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اپنی تاریخ کو سمجھائیں۔ جس قوم نے اپنی تاریخ کو سمجھ لیا وہ ترقی کر گئی، اور جس قوم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا وہ ترقی سے تنزلی کی طرف آ گئی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب